ایران نے بھی ہٹ بیک کیا اسرائیل پر، بیلسٹک میزائل مارے، لیکن وہ ڈیمیج جو اسرائیل نے دیا ہے ایران کو، وہ ابھی تک ایران کی طرف سے نہیں دیا گیا، نہ دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں نہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایئر کرافٹ جو اسرائیل نے تقریباً 200 کے قریب ایئر کرافٹ اس آپریشن میں استعمال کیے تھے، اور ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کمپیٹ کر سکے۔ آج بھی ایران کے پاس وہی رشین میڈ جو پرانے جہاز تھے وہی ان کے پاس ہیں ابھی بھی۔ تو اس بات سے اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ کنٹریز کو اگر اپنے آپ کو سیو کرنا ہے تو ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے اور پیسے میں، طاقت میں آگے جانا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسرائیل کا اس وقت وہی نظام چل رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دنیا میں یہی چیز چل رہی ہے۔ یو این سو رہا ہے، ایران نے بولا ہے کہ ہم یو این میں جائیں گے اور وہاں پر جو ہے اس مدعے کو اٹھائیں گے کہ بھائی یہ شہری آبادیوں پہ انہوں نے مارا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کتنے دن سے، دن کیا مہینے ہو چکے ہیں بھائی، مہینے کیا سال ہو چکے ہیں جب سے فلسطین کی جنگ شروع ہوئی ہے۔ فلسطین میں کتنی خونہ ریزی کی اسرائیل نے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر یو این کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اب اگر کچھ ہونے جا رہا ہے آگے تو وہ رجیم چینج ہوگی ایران کے اندر، اور میرا جو ذاتی اس پہ تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ رجیم چینج ان قریب ہونے والی ہے۔ قیادت جو ٹاپ براس ملٹری لیڈرشپ تھی اڑا دی گئی، کل ہی اڑا دی گئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سائنسدان تھے وہ بھی اڑا دیے گئے۔ تو انہوں نے جن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا وہ کر لیا، جن نیوک سائٹس کو ٹارگٹ کرنا تھا وہ بھی کر لیا۔ ایران کی طرف سے جواب تو دیا گیا، لیکن ظاہر ہے ایران کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اکانومی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اس وجہ سے کافی مسئلے مسائل ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا آگے جا کے کہ ایران جو ہے وہ جیسے اسرائیل نے ڈیمیج دیا ہے ایران کو، وہ والا ڈیمیج اسرائیل کو دے سکے۔ اور ابھی اسرائیل نے کہا ہے یہ تو آپریشن چل رہا ہے، اس کے ابھی مختلف فیزز ہونے ہیں۔ وہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کہا تھا 6 مہینے کے اندر کہ یہ ڈیل کر لیں ورنہ بھگتے ہیں، اور دوسری طرف نتن یاہو کی تو اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے۔ تو کہیں سے بھی یہ نہیں دکھ رہا آپ کہ کوئی ایران کو اسپیئر کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ پورے طریقے سے کوشش ہے کہ اس کو نیوکلیئر نہ بنانے دیا جائے، وہ تو خیر کر ہی دیا ہے، لیکن ڈیمیج بھی اس بار تگڑا دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری ایرانی جو مطلب پاپولیشن جو عوام ہے اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کو ہم نہیں ہٹ کر رہے، جبکہ عام عوام بھی ان حملوں میں ظاہر بیچ میں آ جاتی ہے، کافی لوگ ہیں جو مارے جاتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف یہیں پہ آ کے رک جائے اور یہ لانگ ٹرم اس کے افیکٹس نہ آئیں، کیونکہ اگر یہ لانگ ٹرم چیزیں گئیں جو کہ جائیں گی 100% جائیں گی، یہ جنگیں اب یہاں نہیں رکنی، چاہے اس میں فلسطین ہو، چاہے اس کے اندر ایران ہو، چاہے اس کے اندر لیبیا ہو، یا مزید اور ممالک جو اس لپیٹ میں آئے ہیں، یہ جنگیں اب ایک لمبے عرصے تک جائیں گی۔ اور اسرائیل بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر اسرائیل بن جاتا ہے، مطلب مان لیتی ہے دنیا اسرائیل کو، ٹھیک ہے، اور فلسطین والا جو پارٹ ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں، ہر چیز ان کے فیور میں چلی جاتی ہے، تب بھی اسرائیل جو ہے وہ لمبے عرصے تک نہیں قیام کر پا، لمبے عرصے تک تب بھی اسرائیل لمبے عرصے تک نہیں سسٹین کر سکتا، یا ایسی ریاستیں لمبے عرصے تک نہیں رہ پاتی، کیونکہ جو بھی جن لوگوں کو انہوں نے ڈیمیج دیا ہے کل کو ان کے بچے بڑے ہوں گے، وہ جا کر وہاں پر ظاہر سی بات ہے کارروائیاں کریں گے، یا جو بھی ابھی یہ جو حماس ہے یا اور تنظیمیں ہیں وقتی طور پر ڈاؤن ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد جب وقت آئے گا پھر ان کو بڑھاوا ملے گا، پھر یہ بڑھیں گی، کوئی اور سپورٹ ملے گی تو وہاں سے بڑھیں گی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر اسرائیل قیام میں بھی آ جائے تو وہ سکون سے بیٹھ سکے، یہ سکون سے حکمرانی کرتا رہے۔ تو ان کو اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہے، تبھی یہ بولتے ہیں کہ جی ہمارا عوام سے کوئی لینا دینا، جبکہ عوام بھی تو مر رہی ہے یار، اور امریکہ چونکہ کمپلیٹلی بیکنگ دے رہا ہے اسرائیل کو، سب کو پتہ ہے، اسی وجہ سے لوگ خاموش ہیں۔ وہ کھل کے کہتا ہے کہ جی ہم نے تو پہلے کہا تھا ایران کو کہ مان جاؤ بات ہماری، نہیں مانے تو ٹھیک ہے بھگتو۔ اب پاکستان اس پورے سیناریو میں کیا کر رہا ہے؟ پاکستان اس وقت سچویشن کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اوبیسلی پاکستان نے کنڈیم کیا ہے جو حملہ کیا گیا ایران کے اوپر، پاکستان نے اس کو اسٹیٹمنٹ آیا پاکستان کا کہ کنڈیم کیا ہے، لیکن کنڈیم کرنے سے ظاہر ہے ہمیں بھی اپنی بارڈر سیو کرنے تھے، کیونکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو انڈیا والی جو جنگ تھی، جو ہماری جو چپکلش ہوئی ہے، میں نے اپنے کل کے بلاگ میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، وہ اسی پورے حملے کی، اس جو آپریشن جو رہے نا ان کی کڑی تھی۔ یہاں پر کہا گیا انڈیا کو کہ وہ یہاں کے اسرائیل بن رہے تھے انڈیا، کہ وہ جارحداری قائم رکھیں، تو ان کو تو ایسی منہ کی کھانی پڑی، ان کو سمجھ آ گئی، اور دنیا کو بھی سمجھ آ گئی، امریکہ نے بھی دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو
انڈیا کا وہ والا سین نہیں ہے ابھی کہ اتنے آرام سے ان کی جانبداری اس خطے میں چل جائے گی. صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ تو ہوا ہی ہوا جو پاکستان نے جواب دیا، اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی، آذربائیجان اور چائنا تو ظاہر ہے، پتہ ہی ہے سب کو کہ چائنا کے ساتھ ان کا کیا حساب کتاب چلتا ہے. انڈیا کے اپنے بارڈرز بھی اس وقت سیکیور نہیں ہیں، انڈیا خود بڑی خطرناک سچویشن میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا میں اندر سے بغاوتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے بھی انڈیا بہت خطرناک سچویشن میں ہے. منی پور، ناگپور کو بہت ساری اور اسٹیٹس ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں گے، خاص طور پہ ناگالینڈ بھی، تو وہاں پر ہر جگہ اگر آپ دیکھیں بغاوتیں اٹھ رہی ہیں. اور یہ مودی صاحب کا بھی کہا جا رہا ہے کہ بس لاسٹ ایرا ہوگا، اس کے بعد بی جے پی سرکار کا یہ لاسٹ ایرا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بی جے پی شاید حکومت میں نہ آئے. اگر کوئی دھاندلی کر لیں، کسی کو مارا ماری کر لیں، کاٹ لیں، جو کہ ابھی کوشش کر رہے ہیں وہ کسی طریقے سے کہ کوئی حادثہ دوبارہ سے ہو جائے، پھر آ سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ نہیں. اور یہی چیز نتن یاہو کے لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل میں بھی شاید نتن یاہو اب اس کے بعد فیور کو، اس کے بعد الیکشن میں گورنمنٹ میں سرکار نہ بنا پائے. تو یہ آخری ان کے ٹینیورز ہیں، ان لوگوں نے جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، اس کے بعد شاید کچھ امن و امان ہو جائے، لیکن اب اس بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جو جنگوں کا جو انہوں نے آغاز کر دیا اور جنگوں میں جو دنیا کو جھونک دیا ہے، یہ چیزیں کب رکیں گی اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ اب یہ جو ورلڈ وار 3 تو شروع ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اپنے پہلے بھی بلاگز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ بھائی یہ ابھی ہلکا سین چل رہا ہے. اس کے بعد جب یہ طول پکڑے گا، جب اور عالمی طاقتیں اس میں انوالو ہوں گی، جو کہ ہونا شروع ہوں گی، اب یہ اگر کام بڑھے گا، ظاہر ہے اسرائیل نہیں رک رہا. دنیا کو اس وقت شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے، اسرائیل کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے نہیں روکا، پوری دنیا اس لپیٹ میں آ جائے گی. یہ خطہ تو آئے گا ہی آئے گا، پوری دنیا اس لپیٹ میں آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد چیزیں کچھ ایسی ہو جائیں گی جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ 2030 کے بعد بہت سارے ملک ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں ضم ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب بہت سے ایسے کنٹریز ہیں، چھوٹی ریاستوں کو کچھ ریاستیں ایکوائر کر لیں گی، اور کافی کچھ ہونا باقی ہے ابھی انہی 4-5 سالوں میں. تو دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا دکھاتا ہے. امید اچھے کی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو رہنا چاہیے. تو آپ لوگوں کو اگر میرا کام پسند آتا ہے، بلاگ پسند آتا ہے، تو پلیز چینل کو لائک کر دیجئے، بلاگ کو بھی لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کمنٹ ضرور کیا کیجئے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ یہ جو کانفلکٹ ابھی شروع ہوا ہے، کیا یہ رک جائے گا 15-20 دن میں، یا یہ چلتا ہی رہے گا، کبھی اسرائیل کی طرف سے، کبھی ایران کی طرف سے. ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہے.